دین کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوا، کوئی خرابی پیدا کی لوگوں نے، تو صحیح تصویر، صحیح شکل، صحیح صورت، صحیح ترجمانی اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء اللہ کے ذریعے کروائی۔ حاجی امداد اللہ وہابی مکی بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کا کلام نہ مرد کو مرد بنا دیتا ہے اور مرد کو شیر بنا دیتا ہے، اور شیر کو راہ راست کے اوپر، ہدایت کے اوپر گامزن کر دیتا ہے، اور جو لوگ سیدھے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں تو ان کے اقوال کو سن کر، ان کی باتوں کو سن کر اپنے دلوں کے اندر وہ شوق اور جذبہ پیدا کر لیتا ہے کہ آدمی نفس کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالی کا سچا پکا غلام بن جاتا ہے۔ یعنی آدمی حرص و ہوس کو چھوڑ کر، نفس کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ کا غلام، نبی کا غلام بن جاتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کے اوپر چلے، وہ سیدھا راستہ جس کے اوپر اور لوگ چلے تو نے ان کے اوپر انعام دیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن کے اوپر تیرا غضب، تیرا غصہ نازل ہوا، جس سے مراد یہود ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جو گمراہ ہو گئے، باطل راستے کے اوپر چل گئے۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ ان کی تشریح خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ کر دی۔ کیا فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا، اول نمبر پیغمبر ہیں، انبیاء کرام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے نوازا ہے، وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین کو رکھا ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ہتھیلی کے اوپر جان رکھ کر دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو اور دین کو زندہ کرنے کی ہمہ کوشش کرے، ایسے آدمی کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی کسی وقت بھی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں دیکھتا ہے کہ دین کمزور ہو رہا ہے یا لوگ دین سے مرتد ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو یہ اپنی ہتھیلی کے اوپر جان کو رکھ کر اس دین کو بقا، اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے فکر کرتا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کو رکھا ہے، شہید۔ شہید وہ آدمی جو اللہ کے دین کی محبت کے اندر اپنی جان ہی کو قربان کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اور چوتھا صالحین، یعنی وہ لوگ جو شریعت کے اوپر پوری پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہے، واجبات کو واجبات، فرائض کو فرائض، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو کہتے ہیں صالحین۔ تو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی
کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی سے کہہ دیجیے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، آپ کہہ دیجیے یہی میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس سے ہٹ کر مت چلو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے بتلایا، ایک لائن کھینچی، لائن کھینچنے کے بعد اس کے آس پاس لکیریں کھینچی، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، اس کے آس پاس جو راستے ہیں یہ آپ کو اچک لینے والے، آپ کو برباد کر دینے والے، آپ کو گناہوں کے اوپر ڈال دینے والے راستے، ان سے بچ کر چلو، سیدھے راستے پر چلو، اور وہ سیدھا راستہ انہی لوگوں کا۔ تو پتہ چلا اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اور تا قیامت کے دین باقی رہے گا، چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کر لے، محنت کر لے کہ میں اس دین کو مٹا دوں، ختم کر دوں، ہو نہیں سکتا۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اس کے لیے تیار کیا، غیبی انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ چنانچہ ہم نے نام سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، صرف نام ہی سنا ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے والدین کیسے تھے، سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام اور مرتبہ دیا۔ یہ ایک رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، اور ان کی یہ خاصیت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا، رمضان کے مہینے کے اندر روزے کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اور جب تک ختم ہوتا ہے، یہ دودھ نہیں پیا کرتے تھے اپنی ماں کا۔ اندازہ لگاؤ اور غور کرو کہ کتنی پاکیزہ شخصیت تھی۔ ان کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین، اور دونوں واسطوں سے، ماں کے واسطے سے بھی اور باپ کے واسطے سے بھی سید بنتے ہیں، سید خاندان سے۔ اور باپ کتنے پاکیزہ تھے اور کیسی زندگی تھی۔ آج تو ہم اپنی اولاد کو جیسا چاہتے ہیں کھلا دیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ان کو بنا دیتے ہیں، اثر والدین کا بیٹے کے اندر ضرور آئے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ جیسا کھلا دیا بچے کو، تربیت کر کے بڑا کر دیا ہم نے، پھر وہ بچہ رنگ نہیں دکھلائے گا، جو ڈالو گے اس کے اندر وہ اپنا اثر ضرور دکھلائے گا۔ ان کے جو والد تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے، ان کا نام ابو صالح تھا۔ کیا نام تھا؟ ابو صالح۔ ایک مرتبہ وہ سمندر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو راستے میں انہیں بھوک لگی، تو انہوں نے دیکھا ایک سیب پڑا ہوا ہے، تو سمندر سے سیب کو نکالا اور آدھا کھا لیا۔ آدھا کھانے کے بعد انہیں احساس ہوا، اوہو یہ تو میں نے غلط کیا، نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اب پریشان تلاش کرنے لگے کہ کس طریقے سے اس کے مالک تک پہنچا جائے۔ چنانچہ دل کے اندر ڈر تھا، خدا پرست تھے، پرہیزگار تھے، سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہے تو دیکھا ایک بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں، تو ایک درخت کا حصہ سمندر کی طرف لٹک رہا ہے، اسی سے وہ گرا، اس بلڈنگ کے اندر، اس محل کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگے میں نے غلطی سے آپ کا سیب کھا لیا ہے، تو آپ اس کی اجرت لے لیں یا مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ جو بلڈنگ کے مالک تھے وہ بھی اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے، وہ سوچنے لگے جب یہ آدمی ایک سیب کے لیے اتنی پوچھ تاچھ کر رہا ہے، ضرور اس کے اندر خدا کا اثر ہے۔ اس نے کہا ایسے معاف نہیں کروں گا، دو شرطیں ہیں۔
ایک شرط تو یہ ہے کہ میرے بعد کے اندر آپ کو کئی عرصوں تک، کئی سال تک کام کرنا پڑے گا۔ آدھا سیب کھایا اس نے، خدا ترس سے اللہ والے تھے، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا تھا، تیار ہو گئے اس کے لیے، کئی سال تک کام کرتے رہے۔ ایک دن مکان مالک نے کہا ایک سیب توڑ کے لاؤ۔ اب وہ سیب توڑ کے تو لے آئے، لیکن وہ سیب میٹھا نہیں تھا، کڑوا تھا۔ تو غصے میں آ کر کہنے لگے تجھے اتنی سال کام کرتے ہوئے ہو گئے اور تجھے ابھی تک اتنا نہیں پتا چلا کہ کون سا میٹھا کون سا کڑوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایک سیب کی سزا بھگت رہا ہوں، دوسرا کھا لیتا تو کتنی سال کی سزا بھگتنی پڑتی۔ اب جب کچھ عرصہ بیت گیا تو پاس میں بلایا کہ ایک شرط تو پوری ہو گئی، دوسری شرط اور ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے۔ بیٹی کیسی ہے؟ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے، بول نہیں سکتی، ہاتھ سے مجبور ہے، پکڑ نہیں سکتی، اور پیروں سے لاچار ہے، چل نہیں سکتی۔ میری اس بیٹی سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی اگر آپ وہ معافی چاہتے ہیں۔ اب خدا کا رس ہے، ہمارا جیسا ہوتا کہ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کے اندر دیکھ لیں، فوراً ہم اس کے لیے بھی تیار ہو۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جب کمرے کے اندر گئے تو دیکھا لڑکی تو دیکھنے والی تھی، سننے والی بھی تھی، ہاتھوں سے مجبور بھی نہیں تھی، پیروں سے لاچار بھی نہیں تھی۔ فوراً وہاں سے نکلا اور کہنے لگے میرے وہ تو گناہ کے اندر ملوث ہوتا کیا جا رہا ہے، تو گناہ کے اندر پھنستا جا رہا ہوں، نہ محرم کے اوپر میری نگاہ پڑ گئی۔ فوراً ان کے باپ کے پاس گئے، کہا یہ تو وہ لڑکی نہیں جو آپ کہہ رہے تھے، یہ تو دیکھنے والی ہے، سننے والی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے۔ تو کہنے لگے یہی میری بیٹی ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے کہ اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، اس کے کان ایسے ہیں کہ اس نے کبھی غلط بات سنی ہی نہیں، زبان ایسی کبھی غلط بات بولی ہی نہیں، غیر کی طرف ہاتھ بڑھایا نہیں، اور کبھی گھر سے قدم بغیر اجازت کے نکالا نہیں۔ اس بیٹی سے شادی، جس کا نام فاطمہ تھا، ام الخیر کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے باپ ایسا، ماں ایسی، تو بیٹا کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا بیٹا؟ اندازہ ہوگا۔ اور ماں حافظہ تھی قرآن پاک کی۔ آج تو ہم صرف تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا جان لیتے ہیں، تو ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ جانکار کوئی نہیں، یہ ہماری زبان کے اوپر الفاظ آ جاتے ہیں۔ وہ حافظہ تھی قرآن پاک کی، اپنے بیٹے کو پڑھایا جتنا پڑھانا تھا۔ بیٹے کو شوق ہوا کہ اب مجھے عالم دین بننا ہے۔ اس وقت بغداد کی بڑی شہرت تھی، بغداد علم کا سمندر وہاں پر موجود تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوا، عراق کے ہی تھے، اور وہیں پر ان کا درس اور ان کا سبق ہوا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ شوق پیدا ہوا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور ان کی پھوپھی کا کیا حال تھا؟ پھوپھی بھی کیا تھی؟ بڑی اللہ والی تھی، مستجاب الدعوات تھی۔ ایک مرتبہ شہر کے اندر بارش نہیں ہوئی تو لوگ آئے کہ قحط سالی ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجیے۔ گھر سے باہر نکلی، شہر کے اندر آئی اور جھاڑو دی، اور جھاڑو دینے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے خداوند قدوس، میں نے تو صفائی کر دی، اب تو چھڑکاؤ کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا، بارش برسنا شروع ہو۔ جس کا خاندان ایسا ہوگا اس کا اثر بیٹے کے اندر کیا پڑے۔ چنانچہ ماں تیار کرتی ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے،
گھر کے اندر 40 دینار تھے. 40 دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے. 20 دینار کے 7 تولہ 16 بنتا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے. تو 14 یا 15 تولہ تو سونا ہوگا. ان کے بغل کے اندر ایک جیب سی تھی، اس کے اندر سینگ ہے اور اللہ کے حوالے کرتی ہے. اب قافلہ آج کی طرح سارے بسوں کا انتظام، گاڑیوں کا انتظام نہیں، بلکہ قافلہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ جانے لگے. جاتے جاتے ماں نے ایک نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بول. آج ہم بات بات پہ جھوٹ تو بولتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں. ایک تو جھوٹ بولنا گناہ ہے اور ایک جھوٹی گواہی دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. میں تو کہتا ہوں آج اتنے گناہوں کے اندر ہم ملوث ہو چکے ہیں، اگر سامنے کر دیا جائے تو آئینہ ہمارے سامنے کر دیا جائے تو ہماری یہ ساری دینداری دھری کی دھری رہ جائے. ایسا ہمارا حال ہو چکا ہے. تو اس وقت والدہ نے نصیحت کی، چلے گئے. قافلہ چل رہا ہے، کچھ دور چلا، چلتے چلتے جب ایک مقام کے اوپر پہنچا تو قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اس وقت بڑا چرچا تھا ڈاکوؤں کا. اب ہر ایک کا مال لوٹا جا رہا ہے. وہ بچہ چھوٹا سا تھا، غریب سا لگ رہا تھا دیکھنے میں. اب ایک ڈاکو اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. اسے تعجب ہوا کیسا پاگل ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوا. پھر دوسرا آیا، اس نے بھی سوال کیا، اس کو بھی یہی جواب دیا. جب ان کا جو سردار ہوتا تھا وہ جب بلندی کے اوپر بیٹھا، اس نے کہا سب کا مال لوٹ لیا، مال تقسیم ہو رہا ہے، سب کا مال لوٹ لیا. کہ ہاں، لیکن ایک بچہ وہ کہہ رہا میرے پاس 40 دینار ہے. سن پکڑ کے لاؤ، اس کو پکڑ کے لایا اور اس سے پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے. تو جب دیکھا گیا تو 40 دینار نکلے. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تو اگر اس کو چھپا سکتا تو چھپا سکتا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو لوٹنے والے ہیں. تو اس بیٹے نے کیا کہا، میری ماں نے نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولو. بس اتنا کہنا تھا کہ اس ڈاکوؤں کے آنکھوں سے آنسو نکلا اور یہ کہنے لگا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آئے. وہ بھی مسلمان تھا کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، آخرت کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ کہنے لگا یہ اپنی ماں کے وعدے کو نہیں توڑتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں. اس نے توبہ کی اور اس کے ساتھ جتنے بھی ڈاکو تھے سب کے سب دوبارہ پکے سچے مسلمان ہوئے. اس کو کہتے ہیں عملی دعوت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عملی دعوت. صرف زبان سے بول لینا اس کو کہتے ہیں قولی دعوت. اور جو آدمی کے عمل کو دیکھ کر لوگ ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں عملی دعوت. اور اثر کسی دعوت کا اثر پڑتا ہے. صحابہ کرام نے عملی طور پر کر کے دکھلایا ہے. آج ہم تو زبان سے کہتے ہیں ایسے کر لو ایسے کر لو، خود عمل کر کے دکھلاؤ کہ ایسے کرو، پھر لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی بات کے اوپر عمل کریں گے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کچھ زبان سے نہیں کہا، اپنی ماں کی بات کے اوپر نصیحت کے اوپر عمل کیا اور فوراً سارے کے سارے سچے پکے مسلمان بن گئے. یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی. اور پھر علم حاصل کرنے لگے، بے پناہ علم حاصل کیا. لیکن فاقہ بھوک کی حالت کے اندر ایسا انتظام تو ہوا نہیں کرتا تھا. فاقہ کی حالت، کبھی پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، کبھی کھانے کے لیے نہیں ملتا. 3 دن تک بھوکے رہا کرتے تھے، لیکن علم حاصل کر رہے اور علم حاصل کیا اور ایسے عالم بنے اور اپنے وقت کے ایسے بزرگ بنے کہ اس دور کے اندر ان جیسا عالم فقیہ کوئی نہیں تھا. چنانچہ ایک مرتبہ عالم کیسے تھے، ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا. مسئلہ پیش یہ آیا کہ ایک جذباتی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں
ایسی عبادت نہ کر سکوں جس میں کوئی شریک ہو تو میری بیوی کو طلاق دے۔ سمجھ رہے؟ یعنی میں ایسی عبادت کروں گا کوئی آدمی اس کے اندر شامل ہو۔ سمجھ رہے؟ یعنی میں اکیلا کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی وہ عبادت نہ کر رہا، ایسی تو کوئی عبادت نہیں ہو۔ نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی دنیا کے کونے میں کہیں پڑھ رہا ہو، کوئی صدقہ کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر صدقہ دے رہا ہو۔ یعنی کوئی عمل ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی کر نہیں۔ میں اس وقت بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے اور بھی بول رہا ہوں، آپ بیٹھے ہو تو کہیں اور بھی سن رہا ہوں۔ تو مسئلہ تمام عالموں کے سامنے آیا، ہر ایک عالم کہتا کہ اٹھ جائے یہاں سے، تو نے تو کام کر دیا، چلا گیا یہاں سے، نکل جائے۔ سب نے کہہ دیا ہو گئی تیری بیوی کو طلاق۔ کیوں؟ بات بھی صحیح تھی، ایسی تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ ہے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اس کو دوبارہ بٹھایا، پوچھا کیا کہا گیا، تو انہوں نے یہی بات بتلائی کہ میں نے یہ کہا تھا میں ایسی عبادت نہ کروں کہ اس عبادت کے اندر کوئی شریک نہ ہو تو بیوی کو طلاق۔ کہ اس کا حل ہے، اس کی گنجائش یہ ہے، وہ مکہ کے اندر درس دیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا جو طواف کرنا ہے یہ بھی تو عبادت ہے، جو کعبہ کا متولی ہے، ذمہ دار ہے، اس کو کہہ دیا جائے کہ جتنے بھی لوگ طواف کرنے والے سب کو نکال دیں۔ اس وقت یہ صرف ایک آدمی طواف کرے گا تو اس کی عبادت بھی ہو جائے گی اور اس عبادت کے اندر کوئی شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بیت اللہ ہی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر آدمی طواف کر سکتا ہے، باقی دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ آدمی وہاں طواف کر جائے۔ تو ایسے عالم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے مختلف نوازا کہ ایک مرتبہ ایک جوڑا پہن لیتے، دوبارہ نہیں پہنتا۔ کہا کرتے تھے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہاتھ میں رکھتا ہوں، جیب میں رکھتا ہوں، دل کے اندر نہیں رکھتا ہوں۔ ان کا جو کاروبار تھا بہت سارے ممالک کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ یہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ کا جو جہاز ہے مال والا، کاروبار والا، وہ ڈوب گیا ہے، سمندر کے اندر غرق ہو گیا آپ کا سارا کا سارا۔ کچھ دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر بعد کسی دوسرے نے اطلاع دی کہ وہ غلط خبر تھی، صحیح خبر نہیں تھی۔ پھر کچھ سوچا، سوچنے کے بعد کہا الحمدللہ۔ تو شاگردوں نے کہا کیا بات ہے، عجیب بات ہے کہ جب مال ڈوبنے کی آپ کو خبر دی گئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ مال صحیح سالم ہے تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو کہا میں نے اس لیے الحمدللہ کہا، پہلی مرتبہ جب مال ڈوبا تھا، غرق ہوا تھا، تو میں نے دل کی طرف دیکھا، رجوع کیا کہ دل کے اندر کوئی تکلیف تو نہیں، پریشانی تو نہیں، تو دیکھا دل کے اندر کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس لیے اللہ کا شکر کیا۔ اور جب دوبارہ مال مل گیا تو میں نے سوچا خوشی ہونی چاہیے، میں نے دل کی طرف دیکھا تو وہی حالت تھی، اور اس لیے میں الحمدللہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آدمی کتنی ہی لمبی زندگی لے لے، 1000 سال کی بھی لے لے، آخر کار دنیا چھوڑنی پڑے، کتنا ہی مال کما لے لیکن ایک دن اسے چھوڑنا پڑے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے آپ مہمان ہو، اور ہم سب جانتے ہیں کسی کے یہاں مہمان نوازی کے طور پر ہم جاتے ہیں تو چڑھ کے بیٹھ جاتے کہ اب نہیں جانا ہے، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں، 3 دن ہوتے پھر سوچتے ہیں کہ جانا چاہیے، اب شرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے جو کچھ آپ کے پاس مال ہے وہ ادھار کا ہے، اور اگر آپ نے کسی سے اس طریق پریس والی لے لی پریس تو یہ سوچتے ہیں کہ اب تو یہیں رکھنی، ایسے کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آج 3 دن ہو گئے، آج 4 دن ہو گئے، واپس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آدمی کو کتنی ہی لمبی زندگی مل جائے، کتنا ہی مال مل جائے، چھوڑنا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چند رسومات لوگوں نے یاد کر لی ہے، بس اسی، حالانکہ ان کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ وہ کہا کرتے تھے
جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری عاجز ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل مطلق ہے، وہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے اور وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے محروم وہ ہے جس کو اللہ محروم کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس نعمت ہے، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ نعمت چھنتی ہے فوراً شکوہ شکایت کرتا ہے، تو یہ آدمی محروم ہے۔ تو آج بھی یہ چاہے کہ میں نیک بنوں تو ان اولیاء اللہ کی، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے قریبی ہے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور یہی لوگ متقی ہے، پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی نقالی کرنے کی اور ان جیسے بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے۔